آخری عشرے میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، جو اس رمضان کے مہینے میں روزانہ آئے گا، کتنا گنہگار ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، میرا وعدہ ہے اس مقام پر آخری عشرے میں لے کے جائیں گے۔ گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہو۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے داخل ہوا جائے اس کا طریقہ لکھا ہے۔ جب طالب اپنے دل پر اسم اللہ نقش لکھتا ہے اور نقش ٹھیک طرح سے دل پر قائم ہو جاتا ہے تو باطن میں دل پر اسم اللہ صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے، اور اس سے آفتاب کی طرح انوار الہی کی تجلیات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس روشنی سے نفسانی اور شیطانی تاریکی اور سیاہی دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت مرشد کو چاہیے کہ طالب اللہ کو باطنی تفکر اور تصور سے دل کے گرد اسم اللہ دکھا کر باطن میں مستغرق کر دے، اور طالب کہے کہ دل کے گرد اسم اللہ ذات کا ایک نہایت وسیع میدان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس میدان میں ایک روزہ نما گنبد ہے جس کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ جب طالب اسم اللہ پڑھتا ہے تو اسم اللہ کلمہ طیب کی چابی بن کر اس تالے کو کھول دیتا ہے۔ جب طالب اس روزہ نما گنبد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے ایک خاص الخاص مجلس دکھائی دیتی ہے، اور مجلس میں قرآن شریف اور حدیث کا ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ پس یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ مجلس محمدی 7 مقامات پر میسر آتی ہے۔ جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ناسوت میں لگتی ہے، اگر تو وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ بخشش کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر تو وہاں پہنچ بھی جائے تو ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ پوچھئے کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیفہ نفس کی محفل، نفس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے۔ نفس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، اور اس مجلس میں وہ انوار اور وہ تجلیات نہیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے تو امتی بن سکے۔ یعنی ثواب تو ہے، ثواب تو ہے۔ اب 3 دن ہو گئے نا، 4 دن ہو گئے تراویحوں کو۔ خدا کی عزت کی قسم میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہزاروں لوگ اس مجلس تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجلس محمدی جو عالم ملکوت میں لگتی ہے، جس دن رسائی اس مجلس تک ہو، وہ پھر بات جو ہے قابل غور ہوتی ہے۔ اب اگر ایک تو ایسے ہی آپ کا اپنا گمان ہوتا ہے کہ آپ نے 5000 درود شریف پڑھ لیا ہے تو آپ کو دیدار ہو جائے گا، اور پھر پتہ نہیں آپ نے کچھ دیکھ بھی لیا اور آپ کو یہ گمان ہو گیا کہ میں نے حضور پاک کا دیدار کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جس کو ہو جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم، اس بندے کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔
یعنی ہم نے ایسے لوگوں کو اس محفل میں دیکھا ہے باطنی طور پر کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبح شام حضور کے لطیفہ نفس کی سربراہی میں مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے حضور کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کا حضور کے قلب مبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی وہ یہاں کشکول لے کے کھڑے ہوتے کہ جی کرم، تم تو نماز پڑھ کے آئے ہو مسجد نبوی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ نفس کا تعلق عالم ناسوت سے ہی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں اس چیز سے تعلق پیدا کرنا ہوگا جس چیز کا اوپر سے تعلق ہے۔ اس وجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک وجود میں ایک شہنشاہ بھی رہتا ہے، اور وہ ہے حضور کا قلب مبارک۔ ایک اور بادشاہ رہتا ہے، وہ ہے حضور کی روح پر نور، وہ ہے حضور کی روح پر نور۔ اچھا، ہم نے کیا کیا ہے اس دفعہ کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے اس میں ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ تراویح کے ذریعے تمہاری لنک اپ کر دیا ہے، مسجد نبوی میں جو حضور تراویح پڑھاتے ہیں وہ لطیفہ نفس کے ذریعے پڑھا رہے ہیں۔ دوسرے عشرے میں ہم لوگوں کو، سب کو نہیں، جس کو چاہیں گے، لوگوں کو اس مجلس محمدی میں لے کے جائیں گے کہ جو حضور کے لطیفہ قلب سے سجی ہے، جس کے لیے امیر خسرو نے کہا تھا، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمی دانم چ منزل بود بہرسو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور جو آخری عشرہ ہے اس میں اس محفل میں لے کے جائیں گے جس محفل میں 1000 سال بعد کوئی ایک آدھ جاتا ہے، 1000 سال بعد کوئی ایک آدھ جاتا ہے۔ وہ کون سی مجلس ہے؟ وہ حضور کی روح مبارک کی مجلس ہے۔ تصور وغیرہ سے نہیں جاتے مجلس محمدی میں، تصور وغیرہ سے نہیں جاتے۔ تو تصور کا ذکر کیوں ہوا ہے یہاں پر؟ مرشد کامل لے کے جاتا ہے مجلس محمدی میں اور مرید کو کہتا ہے کہ تو اس میں ذات کے تصور میں رہے تاکہ تیرا یہ وضو ہوتا رہے، کوئی شیطانی بیچ میں نہ آ جائے۔ اس میں ذات لے کے نہیں جاتا مجلس محمدی میں، مرشد لے کے جاتا ہے۔ جیسے تم جہاز میں بیٹھتے ہو ہیں اور بیلٹ باندھتے ہو، اور کوئی بے وقوف کہہ دے کہ بیلٹ باندھو یہ تمہیں لے جائے گا، بیلٹ نہیں لے جا رہا تمہیں، جہاز لے کے جا رہا ہے، بیلٹ اس لیے باندھ رہے ہو کہ گر نہ پڑو۔ اسی طرح اس میں ذات کا دوران مراقبہ تصور اس لیے ہے کہ شیطان سے بچاؤ ہوتا رہے۔ مجلس محمدی میں لے کے جانے والا مرشد ہے، اس میں ذات نہیں ہے۔ اس میں ذات کے تصور سے مجلس محمدی میں جا سکتے تو سارے ہی چلے جاتے ہیں نا۔ اچھا چھوڑو، کرو اس میں ذات کے تصور پر پہنچ جاؤ، مجلس محمدی میں دیکھتا ہوں بھی، کتاب کہہ رہی ہے نا اس میں ذات کا تصور کر کے مجلس محمدی میں پہنچ سکتے ہیں، کرو، پہنچ جاؤ۔ آخری عشرے میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، جو اس رمضان کے مہینے میں روزانہ آئے گا، کتنا گنہگار ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، میرا وعدہ ہے اس مقام پر آخری عشرے میں لے کے جائیں گے۔ گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہو۔ وہ مجلس جس مجلس میں لے جانے کا
رہبر اور رہنما کو بھی مزہ آئے۔ وہ مجلس ہے عالم وحدت کی مجلس، عالم وحدت کی مجلس، جہاں پر حقیقت محمدی ہے، جہاں پر مقام محمود ہے، جہاں مقام محمود ہے، وہ مقام جہاں کھڑے ہو کے دیدار الہی ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں، آج سے کوئی 40 سال پہلے، ایئرپورٹس کے اوپر لوگ چھوڑنے آتے تھے نا اپنے رشتہ داروں کو، بھی جا رہے ہیں کہیں، تو ایئرپورٹس کے اوپر ویونگ گیلری ہوتی تھی۔ اب تو وہ لگ گئے ہیں نا ٹیوبز وغیرہ، نظر نہیں آتا۔ پہلے تو لوگ جو ہے نا وہ پیدل چڑھ کے، سیڑھیاں چڑھ کے جہاز میں جاتے تھے، تو وہ ویونگ گیلری ہوتی تھی، تو وہاں سے یوں یوں کر کے ہاتھ ہلاتے تھے۔ اسی طرح مقام محمود بھی ویونگ گیلری ہے، وہاں کھڑے ہو کے اللہ کو دیکھتا ہے آدمی۔ اب یہ نہیں کہ اللہ سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے، نہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں عالم وحدت میں اور اللہ کھڑا ہوتا ہے عالم احدیت میں، تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ کینیڈا کے بارڈر پہ جا کے سامنے سے امریکہ نظر آتا ہے، اور امریکہ کے بارڈر پہ جا کے سامنے کینیڈا نظر آتا ہے نا؟ یہ مجلس بھی وہی ہے۔ اس مجلس میں جہاں روح محمد سے ملاقات ہوتی ہے، سامنے عالم احدیت نظر آتا ہے، سامنے عالم احدیت نظر آتا ہے۔ اور جس کے دل میں سرکار گوھر شاہی کے لیے محبت اتر گئی ہو، یاد رکھنا آخری عشرے میں جب ہم لوگوں کو اس مجلس سے جوڑیں گے، یاد رکھنا، بار بار کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، تاخراتوں میں جس دن بھی اس مجلس میں لے کے جائیں گے، جو جو پہنچے گا اس کے کانوں میں اللہ کے چلنے کی آواز آئے گی۔ چلنے کی آواز آئے گی کہ یار یہ پڑوس میں آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا حضور نے، محبوب نے، ہمارے محبوب نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں بلایا ہے کیا؟ چلنے کی آواز آئے گی ان کانوں میں، چلنے کی آواز آئے گی۔ تو یہ عشرہ حضور کے لطیفہ نفس کی منعقد کردہ محفل تک لے جائے گا، اور جو دوسرا عشرہ ہوگا اس میں جو ہے حضور کے لطیفہ قلب کی مجلس، اور جو تیسرا عشرہ ہوگا عالم وحدت۔ سب کا جی چاہتا ہے اچھے سے اچھی گاڑی خریدے، لیکن سارے لوگوں کے پاس اچھی گاڑی تو نہیں ہوتی، جتنی ان کے پاس مایا ہوتی ہے، جتنا پیسہ ہوتا ہے ویسے ہی خریدتے ہیں۔ لیکن انسان کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھئی جو بہت مہنگی گاڑی ہے اس کی کیا اسپیسیفیکیشن ہے، اس میں کیا خاص بات ہے، اور جو عام گاڑی ہے اس میں کیا خاص بات ہے، یعنی خاص بات نہیں ہے عام میں جو خاص میں ہے۔ اس طرح آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کے قلب کی جو مجلس ہے اس میں جانے کا مزہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور وہ جو ہے اس میں جانے کا مزہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ یہ جو مجلس ہے قلب والی، اس میں وہ جاتے ہیں کہ جو امتی ہوتے ہیں، دین سے تعلق ہوتا ہے، جو حضور سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ حضور کی لطیفہ قلب کی مجلس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ تک جانا ہوتا ہے صرف وہ حضور کی روح کی محفل میں پہنچتے ہیں۔ اچھا، اب اگر حضور کی روح مبارک کی محفل میں پہنچ گئے تو اس کے بعد اللہ کا دیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور کی روح کو دیکھا یا اللہ کو دیکھا ایک ہی بات ہے۔ اور پھر
امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مجلس سے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی اول مجلس ہے، اول جو ہے وہ اس مقام پر ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں دیکھوں کیسا ہوں، کیونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں پر جو آئے ہیں اس دنیا میں، نہ ان کا کوئی قلب تھا، نہ ان کا کوئی لطیفہ سری تھا، نہ ان کا کوئی لطیفہ نفس تھا، اس لیے عرضی ارواح بھی حضور کے لیے ہیں۔ اور جو قرآن شریف میں آیا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ساری اعلیٰ چیزیں جو ہیں وہ امام مبین میں جمع کر دی ہیں۔ تو ان کے اندر قلب جو ہے امام مہدی سرکار گوہر شاہی کے وجود مبارک میں جو قلب ہے وہ آدم صفی اللہ کا، شنکر بھگوان کا ہے، اور اس کی باطنی، اس کی توجیہ کیا ہے، ایکسپلینیشن، کہ ان کے اندر جو دل ہے وہ شنکر بھگوان کا ہے، وہ آدم صفی اللہ کا ہے۔ تو یہ کہنا بیجا ہوگا کہ امام مہدی کی اس مجلس میں چلو جو ان کے لطیفہ قلب کی ہے، ان کی کوئی مجلس ہی نہیں ہے قلب والی۔ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جسم جو ہے وہ حضور پاک کی عرضی ارواح والا مل گیا ہے، قلب آدم صفی اللہ کا مل گیا ہے، رہ گئے پھر اخفا اور انا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ادھر ادھر سے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ڈھانچہ بنا دیا۔ اچھا بھائی، قلب کی محفل تو ہے نہیں امام مہدی کی، کیونکہ آپ کا قلب ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کی روح کی محفل ہے؟ ہاں، روح کی محفل ہے، لیکن روح کی محفل تک رسائی نہیں ہے کسی کو، کیونکہ وہ عالم غیب میں ہے۔ اب رہ لے دے کے ایک ہی مجلس رہ جاتی ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اور وہ مجلس ہے آپ کے لطیفہ جو جثہ توفیق الہی ہے، اس کی جو مجلس ہے، وہاں ایک یہ پہلی مجلس ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہاں جا سکتے ہیں۔ لیکن امام مہدی کی اس مجلس میں جانے کی ایک سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے جس کو اللہ کا دیدار ہو چکا ہو۔ تو اب یہ جو تیسرا عشرہ آئے گا رمضان المبارک کا، تو اس میں جن کو رب چاہے گا راستہ کھول دیں گے، جن کو رب چاہے گا وہ اس مجلس تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اب رمضان کے بعد کون سا مقدس اور مبارک دن آتا ہے، اس دن کے لیے وہاں کا تعلق چھوڑ دیں گے، اس دن وہاں جائیں گے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.